الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق وقال اللہ تعالی اذا حضر یعقوب الموت وقال اللہ تعالی ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی وبالآخرة هم یوقنون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت ثم توفی کل نفس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کو خدا نے زندگی دی، اس زندگی کے ساتھ ایک ٹائم بتایا کہ یہ ایک ٹائم تک تمہاری یہاں پہ زندگی ہے، اور یہ اس ٹائم کے بعد تم نے پھر ہماری طرف آنا ہے، اور یہ اتر جاؤ زمین پر تم ایک وقت کے لیے۔ یہ ہر ایک کا جو ٹائم ہے وہ اس کا زندگی کا امتحان کا ڈیوریشن ہے، اور اس کے بعد ایک دن ہونا ہے جس کو یوم الحساب کہا گیا ہے، یوم الآخرت کہا گیا ہے، الساعہ کہا گیا ہے، یوم الویزان کہا گیا ہے، یوم الجزا کہا گیا ہے، یوم العدل کہا گیا ہے۔ وہ اس نے قائم ہونا ہے اور اس زندگی کا حساب ہونا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ لازم ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اللہ کے چہرے، اللہ کی ذات کے سوا ہر ایک نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اور اس لیے یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ایک دن زندگی آئی ہے تو اس کے بعد موت بھی آئے گی، اور سورۃ حامیم مومن میں یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اے خدا تم نے ہمیں 2 زندگیاں دی تھیں اور 2 موتیں دی تھیں۔ جس وقت یہ زندگی ملتی ہے تو یہ زندگی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جب عدم ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا، تو گویا وہ موت ہوتی ہے۔ جب زندگی کے بعد بندہ مر جاتا ہے اور فرشتے روح کو لے جاتے ہیں تو وہ موت آ جاتی ہے، اور پھر دوسری زندگی حشر میں قائم ہوگی جب اللہ پاک دوبارہ انسانوں کو، جنوں کو باقاعدہ کھڑا کرے گا اور حشر میں لائے گا، وہ دوسری زندگی ہوگی۔ تو یہ 2 زندگیوں، 2 موتوں کا یہ تصور قرآن مجید میں ہے، مقابلتاً ہندو مذہب کے آوا گون کے یا جونی چکر کے، کہ جو روح ادھر ہی چکر کاٹتی رہتی ہے، اور ایک کے بعد دوسری، ایک جنم کے بعد دوسرے جنم میں جا کر وہ اپنے عملوں کے گن میں بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان کے یہ نظریہ ہے کہ یہ آخر پہ بہت اچھا ہو کر بارش بن کر چلی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ نظریہ جو اللہ پاک نے انبیاء کو دیا ہے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرف جو شریعتیں آئیں، حضرت ابراہیم کی نسل میں 3000 سے اوپر انبیاء ہے، ان میں بھی یہی تھا کہ یہ زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد حساب ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور پھر دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر پہ شریعت آئی، اس میں بھی یہی نظریہ تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تورات، انجیل اور قرآن۔ تو اس میں تصور ہے زندگی کا کہ اس زندگی کا ختم ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی موت جس حالت میں آیا وہ شہادت کی موت ہونی چاہیے، اور جس نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا اس کو جنت ملتی ہے اور اس کا حساب آسان ہوتا ہے۔ من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس شخص پہ موت اور نزع کی کنڈیشن ہو اس کے سامنے پڑھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو مت کہو کہ وہ موت کی تلخیوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ ہے کہ اس کو صرف یاد دہانی کرانی ہے، یاد تو اس کو ویسے ہی ہوگا جو نماز روزہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نبی پاک نے فرمایا اچانک اللہ سے پناہ مانگو کہ موت آ پڑے، موتاً مفاجہ سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ موت اس ٹائم بندے کو کوئی کلمے کہنے کی توفیق نہیں آتی۔ اور اس لیے اچھے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ حکیم عبدالرحیم خان میاں والی کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بندے نو چاہ کھڑو، اے ہن شام ہی نہ کڈھے سی، یعنی شام سے پہلے فوت ہو جائے گا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یا ظالم ہے، بیچارے مرنے تو اس نے ہے، اس کو سنا رہا ہے۔ تو وہ کہا کرتا تھا میں جان بوجھ کے سنا رہا ہوں
تاکہ موت کا ایک ٹائم تو ہے، اس سے پہلے جو اس نے اللہ سے توبہ مناجات کرنی ہے کر لے، تاکہ اس کے بعد بہترین ٹائم اب بن رہا ہے یہ جو کہ میں جان بوجھ کے سنا رہا ہوں۔ تو اچانک جب آ پڑتی ہے تو وہاں موقع ہی کہاں ملتا ہے، اس لیے کہ جس کو موقع مل جاتا ہے وہ فوراً کلمہ پڑھتا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یوں ان کو روحانیت کی منزلیں ہوتی ہے کہ اونچی آواز میں کلمہ بولتے ہیں اور پھر چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں اور پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، روح چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ان کے کاملوں کی درجے دیکھیں، اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس آیت کو تم بار بار پڑھا کرو۔ اور صوفیاء علماء یہ کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ نظریہ ہے کہ ہماری یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ تمہیں ایسے ہی بنا دیا اور یہ سب کچھ ایسے ہی کھڑا کر دیا، نہیں، اس کا تم نے آگے سے حساب دینا ہے۔ اور وہ حساب کی تیاری اگر ہو تو اس کو خدا کہتا ہے وہ چہرے جو چمکتے چمکتے ہوں گے وہ بڑے خوش ہوں گے، اور وہ چہرے بھی ہوں گے جو دھواں کالے سیاہ ہوں گے خوف اور دہشت سے، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہوگا اور بہت سارے کرتوت کیے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا تھا۔ اور یہ بدبختوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حق بات سننے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس لیے مذاق کی وہ اینڈ ہو جائے گی جس وقت ان کو لایا جائے گا۔ تو جب اس کو سورۃ تبارک میں فرمایا کہ جب وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور مالک داروغہ جو ہے، چیف جو ہے جہنم کا، وہ ان کو کہے گا بدبختو تم پہ کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے، وہ کہیں گے کہ جی بالکل آئے تھے اور ہم نے ان کو جھٹلایا تھا، تو وہ کہے گا سحقاً بدبختی ہو تمہاری، پھٹکار ہو تم پر، اور پھر دروازہ دھکیل کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور مسلمان جو ہے وہ ایک ٹائم کے بعد جہنم سے نکلیں گے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ اس کو آخرت لہی دار الحیوان لو کانوا یعلمون کہا گیا ہے۔ تو اس لیے موت کا یہ ٹاپک ہے کہ ہمارے ایک عزیز دوست جو رانا یہ دوست پروفیسر تھے یہاں پر اچانک فوت ہو گئے۔ یہ اچانک کا لفظ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے اللہ پاک سے پناہ مانگو کہ اچانک میں بندے کو وہ کچھ جملے کہنے کی یا توبہ استغفار کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ نیکی کی بات کا ابلاغ کریں، اور آگے جو نیکی کی بات کو ابلاغ کرتا ہے ان میں اس کو پورا حصہ ملتا ہے، الدال الخیر کفاعلہ، حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک آپ جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔